السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں؟ رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں؟ کیا آپ کے گھر پیسے آتے ہیں اور پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئے؟ کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، پریشانی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رزق بند ہو چکا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو چند ایسے وظائف بتانے جا رہا ہوں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور جن کے پڑھنے سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں اور ان کے رزق میں برکت آئی ہے۔ تو آج وہ دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ان کو یقین کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی بدلے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں، رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے، دولت کا نام نہیں ہے، بلکہ رزق عزت، شہرت، صحت، سکون، ان تمام چیزوں کا نام رزق ہے۔ اکثر ہم نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، استغفار نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا رزق جو ہے وہ رک جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی میں ہمیں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا رزق بند ہو چکا ہے، رزق کے دروازے بند ہیں، ان دروازوں کو کھولنے کے لیے آپ استغفار شروع کر دیں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، جو کچھ آپ کو ملا ہے، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، شکر کی عادت اور وصف اپنے اندر پیدا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولے گا، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اور وہ دعائیں کیا ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو بڑھائیں گے، رزق میں فراوانی عطا فرمائیں گے، رزق کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وسیع فرما دیں گے۔ تو ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور قرآن پاک میں بھی اس دعا کا ذکر ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی تو بھلائی میرے لیے نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں اللہ کے کلام میں اس دعا کا ذکر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس دعا کو آپ 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام کو پڑھیں، یعنی اس دعا کو فجر کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں اور رات کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک دعا ہے اور جو قرآن پاک میں بھی جس کا ذکر ہے، حدیث مبارکہ میں بھی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس جملے کو آپ صبح شام پڑھیں 33 مرتبہ، صبح فجر کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں، یا تہجد میں اٹھتے ہیں تو اس وقت 33 مرتبہ پڑھ لیں اور مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کا ترجمہ ہے میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کارساز ہے، بہترین کارساز ہے۔ تو اس دعا کو بھی اپنا معمول بنا لیں، 33 مرتبہ صبح اور 33 مرتبہ شام کو پڑھ لیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور تیسرا کام، آپ استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو اس استغفار کو بھی آپ اپنے اوپر لازم کر لیں اور 100 مرتبہ استغفار صبح پڑھیں اور 100 مرتبہ شام کو پڑھیں، مغرب کے بعد شام کو یا عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے رات کو بھی پڑھ لیں، صبح بھی فجر کے بعد یا تہجد میں اٹھتے ہیں تہجد کے وقت 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ رات کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں فراوانی عطا فرمائیں گے۔ لیکن ان دعاؤں کو یقین کے ساتھ پڑھیں، دل سے پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ کی رحمتیں اترتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی اور آپ کے حالات، آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ بدل دیں گے۔ ذرا ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، یہ بہت پریشان تھا، قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، رزق کی تنگی تھی، پیسوں میں برکت نہیں تھی، گھر میں بے سکونی تھی، ہر وقت کا لڑائی جھگڑا اور فقر و فاقہ کی نوبت آ جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں کی برکت سے اس شخص کی زندگی کو بدلا اور اس شخص نے ان دعاؤں کا اہتمام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس کے حالات کو بدلا، اس کے دل کو سکون ملا، اس کی زندگی بدلنے لگی، پھر آہستہ آہستہ اس کے رزق میں برکت آنے لگی، گھر میں برکت آنے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی زندگی کو بدلا۔ تو اگر ہم بھی یقین کے ساتھ پڑھ لیں
اور روزانہ ان اعمال کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے، ہمارے حالات بھی بدل سکتے ہیں، ہمارے دل میں بھی سکون آ سکتا ہے، رزق میں برکت آ سکتی ہے، وسعت آ سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، وسعت عطا فرمائے، بند دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ رزق میں بندش ہو گئی، فلاں نے بندش کر دی، فلاں نے بندش کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو رزق دینا چاہے کوئی لاکھ کوشش کرے اس کا رزق روکنے کی، کوئی نہیں روک سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہے، جو جس کو دینا چاہے، کوئی دنیا کی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس رزق کو روک سکے، اس چیز کو روک سکے جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے۔ جب اللہ نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا، کوئی زور لگا لے کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے رزق کے خزانوں کی چابیاں یہ اللہ کے پاس ہیں، رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور ہر انسان کا رزق جو اس کے مقدر میں ہے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ یقین رکھیں کہ رزق اللہ نے دینا ہے، اور اللہ کی طرف سے رزق آئے گا، اللہ ہی اسباب بنائے گا، کوئی کسی کا رزق نہیں روک سکتا۔ یہ یقین رکھیں اور یہ دعائیں پڑھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، جو کم زیادہ جو بھی مل جائے اللہ کا شکر ادا کریں کہ مجھے یہ مل گیا۔ کتنے لوگ تو وہ ہیں جنہیں یہ بھی نہیں مل رہا، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی اپنے اندر صفت پیدا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، استغفار کی کثرت کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات بدلیں گے، آپ کو رزق انشاءاللہ ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں رحمتیں آپ کو عطا فرمائیں گے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کریں تاکہ اس جیسی مزید ایمان افروز ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔